احساس صاحب یہ جو جس طریقے سے ہمیں ایک نظر آ رہا ہے ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے اور کہ جوڈیشری کی طرف سے سپیریئر جوڈیشری اور نیچے بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جہاں پہ ان کو پولیٹیکلی بہت زیادہ پریشر بیئر کرنا پڑ رہا ہے تو لیگلی سپیکنگ ان کو کچھ حد تک جسٹس مل رہا ہے یا ریلیف مل رہا ہے اور آج بھی ایسا ہی ہوا ہے. آپ کو یہ کلیئر ٹرینڈ نظر آ رہا ہے اور اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو کیا عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ اب آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یہ اس میں دو ایٹیٹیوڈز پہ اسپیسیفکلی بات کرنا پڑے گی. وہ کہ جو یہ گورنمنٹ نے خود ایک اعلان کر دیتی ہے گورنمنٹ کہ یہ اس کو ہم نے امپلیمنٹ ہی نہیں کرنا ججمنٹ کو. جس طرح انہوں نے وہ 14 مئی کی جو ڈیٹ فکس کی تھی فار الیکشنز آف دی پنجاب اسمبلی وہ انہوں نے بالکل اس کو درخورِ اتنا کیا اور قریب نہ گئے. اب تو ایک ہے کہ وہ ڈیفائی کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. ایک ہے کہ وہ جو فیصلہ ہے بیسکلی سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ تو حتمی ہوتا ہے. اس کے بعد تو کوئی اس دنیا میں عدالت نہیں ہوتی اور اس پہ یہ ان کو ایک تھوڑی سی کوتاہی کی ہے عمر خان بندیال صاحب نے اور ان کو چاہیے تھا اس پہ بڑا سیویئر ایکشن لیتے. دیکھیں آپ ایک چیز کہ یوسف رضا گیلانی کو معلوم ہے کتنی سزا ہوئی اس کو. I was his lawyer اور ناصر الملک صاحب نے 7 ججز بیٹھے ہوئے تھے. مجھے کہا کہ چوہی صاحب وی آر افریڈ وی آر کنوکٹنگ یور client for contempt and we are sentencing him till the rising of the court and the court now rises. This was in one breath. Court now rises. اب وہ اس کو اب مطلب عملاً تو کوئی نہیں ہوئی. ڈسکوالیفیکیشن ہوتی تھی اگر آپ کو اوفینس میں کم از کم 2 سال سزا ہوئی ہو، مورل ٹرپیٹیوڈ جس میں اخلاقی پہلو بھی ہو اور کچھ چوری کا کوئی ڈکیتی کا کوئی اور 2 سال کم از کم. ہاں، عمران خان صاحب کے کیس میں جس طریقے سے جو ابھی آپ حوالہ بھی دے رہے ہیں اس میں اب جیسے اب آپ کو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے ہائی کورٹس میں سپریم کورٹ میں، کیا اس سے لگ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی تمام کیسز ختم ہیں اور عمران خان صاحب کو باہر نکالا جائے، بیل پہ نکالا جائے اور مزید گرفتار نہ کیا جائے؟ یہ ممکن ہے؟ یہ آپ کو اس طرح کا کوئی ایک سینس مل رہا ہے فرام دا جوڈیشری؟ نہیں، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کیس ہی نہ چلیں اور یہ ان کو بیل اس کی ہو سکتی ہے. جی بیل ہو سکتی ہے اس گراؤنڈ پہ کہ ایک دیر از این انکانشنیبل چیز آف دی ہنٹیڈ. یہ مطلب ہے 200 مقدمے بنا دینا ایک شخص پہ، وہ بھی پرائم منسٹر ہو کے نکلا ہی ہے تو اس پہ 200 آپ نے تفتیش بھی نہیں کی اتنے کیسز. پھر سارے پاکستان میں بنا دینا جہاں اوفینس نہ ہوا ہے نہ وہ گیا ہے اس کو وہاں آپ اس کے خلاف ایف آئی آر کرا رہے ہیں. اور ایف آئی آر کرنے والے خیر پولیس تو حکمند ہوتی ہے، اس نے جو حکم ہوا ہوتا ہے اس نے وہ کرنا ہوتا ہے. پر آخرکار وہاں ججز جو بیٹھے ہیں ان کے پاس جب یہ معاملہ جاتا ہے ریمانڈ کے لیے، جوڈیشری کو تو بالکل اس بےہودگی سے اس قوم کو بچانا چاہیے. کل میرے خلاف مجھے پکڑے اور 100 مقدمے کر رہے ہیں تو میں ایک بڑا وکیل ہو کے بھی آئی کانٹ اینڈ مائی فیملی کانٹ رن پلر ٹو پوسٹ سارے پاکستان میں. یہ انہوں نے میر شکیل الرحمان کے ساتھ بھی یہ جو معاملات ہیں سارے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اعزاز صاحب، یہ بالکل یہ ایک بڑا ایک ایشو بن کے کھڑا ہو گیا اور الٹیمیٹلی اس طرح کے معاملات کو تو جو ہائیسٹ کورٹ ان دا لینڈ ہے وہی ٹیک اپ کرتی ہے، کر سکتی ہے. اس پہ کچھ اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ صادر کیے جا سکتے ہیں کہ جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں یہ ریفارم آئے. سپریم کورٹ میں چینج آف گارڈ ہونے جا رہا ہے اعزاز صاحب چند مہینوں میں، اکتوبر میں ٹو بی پریسائز. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک خاص پوزیشن رہی ہے لیکن وہ بڑے کیسز میں اوور رول ہوئے ہیں. جب یہ چینج آف گارڈ ہوگا، نئے چیف جسٹس
منصور علی شاہ صاحب آئیں گے, کو فنڈامنٹل شفٹ آپ کو نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ میں اور اوور آل جوڈیشری میں؟ ہاں, بہت بڑا شفٹ ہوگا. اٹ ول بی اے میجر ڈائریکشن چینجنگ فیکٹ. ناٹ صرف یہ کہ کوئی پی ایم ایل نواز کو زیادہ ریلیف ملنی شروع ہو جائے گی یا پی ٹی آئی کو زیادہ ملے گی, یہ نہیں. ان کی دونوں کی پرسنالٹیز میں ایک بڑا فرق ہے, اور وہ بنیادی فرق ہے. قاضی صاحب ذرا ٹینس رہتے ہیں. قاضی صاحب از ہائپر ان ایوری تھنگ. منصور صاحب is balanced, more balanced, knows the law. بہت قانون کے آپ مطلب ان کو ازبر ہے بہت سارا قانون, اور ٹھہراؤ ہے ذرا طبیعت میں. قاضی صاحب کا ٹینس ان کی طبیعت ہی ہے. سو وہ جب عدالت میں بیٹھتے ہیں اور پھر پریزائڈ کر رہے ہوں تو وہ ٹینشن ان کی زیادہ, ہی وانٹس ٹو کنٹرول. یہ منصور صاحب میں نہیں ہوگا. اچھا چلے لیٹس سی, یہ لک ایٹ وہ پریگمیٹکلی دیکھیں گے چیزوں کو. کنٹرول جو کرنے والی ہیں وہ کنٹرول بھی کرے گا, لیکن جو ہر چیز کو آپ نے ہر پولیٹیکل پارٹی کو ایک لائن میں لگانا ہے, ایک جیسے کپڑے پہنانے ہیں, یہ اس قسم کی بات نہیں کرے گا جو قاضی صاحب. لیکن اعتزاز صاحب آپ یہ تو کہہ رہی ہیں کہ ایک بڑا چینج آ رہا ہے, لیکن اس سوال کا جواب دیجیے گا کہ کتنے چانسز ہیں کہ عمران خان نے جو موقف اختیار کیا ہے کہ ان کے 9 مئی کے اسپیسیفکلی کیسز سویلین عدالتوں کے پاس ہی رہے ہیں, اس کے کتنے چانسز ہیں کہ وہیں رہیں گے اور انہیں فوج کے حوالے کرنے کے چانسز نہیں ہوں گے, یا سویلین کورٹس کے پاس ہی رہیں گے, کیونکہ وہ ہی کانشیس اباؤٹ دس فیکٹ. اس میں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے, یہ جو اب بینچ لارجر بینچ بیٹھا ہوا ہے, 5 ججز نے تو فیصلہ دیا تھا کہ فوجی عدالتیں لگ ہی نہیں سکتی, اور یونانیمس فیصلہ تھا. اس میں یا افریدی صاحب نے ایک کلوز کے کانسٹیٹیوشنل یا ان کانسٹیٹیوشنل ہونے کا علیحدہ معاملہ لیا تھا, لیکن اس بات پہ یونانیمس تھا کہ فوجی عدالتیں آپ پاکستان میں نہیں لگا سکتے. ٹھیک. اور فوجی عدالتوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا, پر گورنمنٹ نے اپیل کی, فوج نے اپیل کی ٹو اے لارجر بینچ, اور وہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں آئی تھی ریسنٹلی. اس کے تحت انہوں نے اپیل کی ٹو اے لارجر بینچ, اور لارجر بینچ 5 ججز کے بینچ کے بعد اور لارجر بینچ 7 ججز کا ہی بنتا تھا. وہ اب وہ فیصلہ کرے گا جب بھی سنیں گے. ہم نے تو درخواست دی ہے کہ آپ ارلی ہیئرنگ کریں. بالکل, اور اسی کی روشنی میں پھر وہ جب سنیں گے تو اسی کی روشنی میں یہ معاملہ حل ہوگا.